بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلاموں آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلاموں اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، آج جمعرات کا دن ہے، 17 رمضان المبارک کا دن ہے۔ یہ بہت بابرکت اور فضیلت والا دن ہے۔ جو آج میں آپ کے لیے وظیفہ لے کے، یہ بہت پاورفل اور نایاب وظیفہ ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھا جائے، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا ہی پاورفل ہے کہ آپ لوگ یقین بھی نہیں کریں گے کہ اس چھوٹے سے وظیفے نے آپ کی زندگی بدل دی ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے، جیسا کہ آپ کا کاروبار پہلے عروج پر تھا، اب زوال پہ آ گئے، لوگوں کی نظر لگی ہے، حادثوں کی نظر لگی ہے، آپ پہلے ہیرو تھے اب زیرو ہو گئے، تو اس حوالے سے یہ وظیفہ بہت زیادہ مجرب ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ گھر میں پریشانی ہے، بیمار ہیں، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ دے گا۔ اگر رزق میں کمی ہے، آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ایک وقت کا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ گھر میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں اور مالی تنگی کی وجہ سے ان کے اچھی جگہوں پہ رشتے نہیں ہو پا رہے، اگر رشتے ہو جائیں تو بہت زیادہ وہ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، اپنے یہ وظیفہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اس عمل کو کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی دے گا اور اپنی بیٹیوں کی آپ اچھی جگہ سے شادی بھی کر سکیں گے۔ ماہ رمضان کا دن ہو اور وہ بھی جمعرات کا دن اور 17 روزہ ہو، اور جو کوئی اس وظیفے کو کرو اور وہ وظیفہ کام نہ کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگ اس وظیفے کو کریں اور اس وظیفے کے توفیل سے آپ کا رکا ہوا کام نہ ہو۔ جو بہن بھائی وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، کسی وظیفے نے ان کا کام نہیں کیا، کسی نے کوئی اثر نہیں کیا، تو آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جادو ہے، کسی نے آپ پہ بندش لگاتی ہے، جادو کرتی ہے، یعنی کہ کاروبار میں بندش ہو گئی ہے، رشتوں میں بندش ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بے برکتی ہے، تو میری پیاری بہنوں، آج آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ آج کے دن کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ آج کے دن قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے آج کے دن اس عمل کو کیا اور اسے فائدہ اٹھایا۔ میری پیاری بہنوں، اس مہینے میں جتنا بھی ہو سکے ہمیں استغفار پڑھ کر اپنے گناہوں سے رب تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کریں گے، تو ہماری دعائیں بھی اثر نہیں کریں گی اور نہ ہی ہمارے کوئی وظائف کام کریں گے۔ اسی لیے بہتر یہ کہ سب سے پہلے اپنے خدا کو راضی کریں، اپنے رب کو راضی کریں، رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ وہ غفور رحیم ہے، ہماری سب خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، ہمارے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، مگر ہم انسان ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن وہ ذات ہے، وہ کریم ہے، بن مانگے ہمیں عطا کرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو آج میں وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کسی بھی وقت جمعرات والے دن اس کو کر سکتے ہیں، صبح کے وقت کر سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آسانی کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ اگر کوئی میرا بھائی کرنا چاہے اس عمل کو، کہیں وہ جاب کرتا ہے یا مزدوری پہ جاتا ہے اور وہ رزق کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے، کاروبار کی بندش جس پہ ہے وہ پریشان ہے، تو اس وظیفے کو لازمی کریں۔ میری بہنیں ہیں، بیٹی ہیں، بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹوں کی نوکریوں کی وجہ سے پریشان تھے، وہ میری ماں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹی ہیں، تو اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ رکے ہوئے جتنے بھی آپ کے کام ہیں، جتنی آپ کی حاجتیں، اللہ تعالیٰ آپ اس کو فوراً سے پہلے قبول فرمائے گا۔ میری پیاری بہن، ٹائم ضائع کیے بغیر چلتی ہوں آج کے وظیفے کی طرف۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی آپ کوئی عمل یا وظیفہ کیا کریں تو سب سے پہلے آپ صدقہ لازمی دے دیا کریں، کسی چیز کا بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔
حسب توفیق جتنا بھی آپ آسانی سے دے سکیں، لیکن آپ صدقہ لازمی دیں۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعرات والے دن 17 روزے کو آپ نے جس وقت آپ کو آسان لگے، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو آپ کا مقصد ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی کہ اس کی نیت کر لینی ہے کہ یہ فلاں کام کے لیے یہ میں وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی کوئی مسئلہ ہے یا زبانی نہیں آ رہا یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے، لیکن آپ نے درود پاک لازمی ہی پڑھنا ہے، کیونکہ جو عمل جو وظیفہ درود پاک پڑھ کر کیا جائے تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کامیاب اس کو جلدی کرتا ہے۔ درود شریف کے توفیل سے جو بھی دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ ایک صفاتی نام پڑھنا ہے، مالک القدوس ہو۔ آپ نے اس اسم کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حاجت کی دعا مانگنے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے خلوص سے نیت سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس اسم مبارک کی برکت سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا، جو بھی آپ کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا جو بھی آسان آپ کو لگے تو وہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، لیکن آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا نام آپ نے پڑھنا ہے، یا فتح ہو یا فتح ہو۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی۔ اس کے بعد پھر جو آخری عمل ہے جس کے بغیر یہ وظیفے ادھورے ہیں، سورۃ فتح پڑھنی ہے آپ نے 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے سجدے میں چلا جانا ہے، کیونکہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بھی سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اپنی حاجت بیان کرتا ہے، اپنی پریشانی بیان کرتا ہے، جو بھی اس سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پر کن فیکون کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بہنوں، کم سے کم 5 سے 7-8 منٹ تک آپ نے سجدے میں رہ کر جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنے بھی آپ کی خواہشیں ہیں، جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، آپ نے سجدے ہی میں اللہ تعالیٰ سے بیان کرنے ہیں۔ پھر جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں تو آپ کے آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، کیونکہ آپ نے رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات، اپنے مسئلوں کو حل کروانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھانا ہے، پھر آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے میں سامنے پیش ہو چکا ہوں یا ہو چکی ہوں، رب تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھی ہوں، فریاد کر رہی ہوں، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے عرض اپنی پیش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ میری پیاری بہنوں، کیونکہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہماری کوتاہیاں ہیں، کیونکہ ہم دعا میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ جب بھی دعا مانگیں، خلوص نیت سے مانگیں، دل سے مانگیں، آرام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ایک ایک بات اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگیں جو آپ کی زندگی میں نامکمل تھا، یعنی کہ ناممکن تھا۔ اگر کوئی میری بیٹی ہے، بیٹا ہے، اپنے پسند سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کو ہم سفر نہیں مل رہا تو اس کی وجہ سے وہ نامکمل ہے، تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی مکمل کر دے گا۔ ماہ رمضان کی جمعرات والے دن 17 روزے کو جو سورۃ فتح کا وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے زندگی میں ہر مقصد میں، ہر مسائل میں فتح کر دیتا ہے۔ جتنے بھی ان کے مسائل ہیں، جتنے بھی ان کی پریشانیاں، جتنے بھی ان کے غم ہیں، جتنے بھی ان کے دکھ ہیں، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں ان کی دور کرتا ہے۔ میری پیاری بہن، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، میں آپ سے ایک گزارش کروں گی کہ میری ویڈیو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔